الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الرعد کی ابتدائی آیات سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ الرعد کی پہلی آیت مبارکہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اور حروف مقطعات وہ حروف ہیں کہ جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اور مزید اللہ تعالیٰ جنہیں اس کا علم عطا فرماتا ہے وہ اس کا علم رکھتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شان بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اور اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو آیا ہے یعنی جو قرآن آیا ہے یہ حق ہے، اگرچہ لوگ اس کو تسلیم نہ کریں۔ کفار اگرچہ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یقیناً اللہ کی بات سچی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی عظمتوں کا بیان فرمایا اور اپنی قدرت کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے کام میں لگا دیا، ہر ایک مقرر کیے ہوئے وعدے تک چلتا رہے گا۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ بہت ساری باتیں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا ستونوں کے بغیر۔ اس آیت کے دو مطلب بیان کیے گئے۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستونوں کے بغیر بلند کر دیا، یعنی اس کے ستون ہیں ہی نہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ اتنے عظیم الشان آسمان بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دیے، جبکہ دنیا کے اندر کچھ چھوٹی سے چھوٹی بلڈنگ بھی ایسی نہیں بنائی جا سکتی کہ جس کی بنیادیں نہ ہوں اور جس کے پلرز نہ ہوں اور جس کے ستون نہ ہوں۔ ایک اس آیت کا مطلب تو یہ ہوا کہ بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کر دیا۔ دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے ستون تو بنائے ہیں، لیکن وہ ستون ایسے ہیں کہ جنہیں لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ تو گویا ستون موجود ہے لیکن لوگ انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ پہلا جو معنی ہے جمہور مفسرین نے اسی معنی کو بیان فرمایا، لیکن دوسرا معنی جو ہے وہ بھی بالکل غلط نہیں، اور وہ بھی اگر مراد لیا جائے تو اپنی جگہ درست ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ایسے ستون بنائے ہوں آسمانوں کے کہ جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو وجود میں تو ہیں لیکن ہم انہیں دیکھتے نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ مقناطیس ہوتا ہے، اب دو مقناطیس کے درمیان جب ہم ان کو آپس میں قریب کرتے ہیں تو دونوں ایک کشش کے ذریعے ایک دوسرے کی طرف کھنچتے ہیں۔ اب وہ جو درمیان کے اندر شے پائی جا رہی ہے جو ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اس کا وجود ہے،
وہ ہمیں معلوم ہے. یا آج کے زمانے کے اندر ہم موبائل کے اوپر جو ہے وہ کسی کی آواز سنتے ہیں، وہ آواز ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہوئے مختلف توانائیوں میں تبدیل کرتے ہوئے ہی ہمارے پاس آتی ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پاتے. یا ہم بالفرض ہم گفتگو ہی کرتے ہیں، ہم ایک بات کرتے ہیں، ہمارے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اور دوسرے کے کان تک جاتی ہے، کوئی آدمی اس کو دیکھتا نہیں کہ ہمارے منہ سے الفاظ نکلے ہیں تو وہ الفاظ یوں کر کے جا رہے ہیں، لیکن ہر بندہ تسلیم کرتا ہے کہ آواز موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی ایسی پیدا کردہ چیزیں ہیں کہ جو موجود ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. تو گویا آسمانوں کے بھی ستون موجود ہیں لیکن وہ ستون ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، اور اسی چیز کے ذریعے بہت سارے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ فرشتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو بھائی یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چیز موجود ہو وہ نظر بھی آئے؟ اسی طرح جنات ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جنات اگر ہوتے تو نظر بھی آتے. تو یہ کیا ضروری ہے کہ جنات اگر موجود ہیں تو نظر بھی آئیں؟ موجود ہیں وہ تو، لیکن نظر آنا کوئی ضروری نہیں. ہم جب کسی شے کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھ سے ایک شعاع نکلتی ہے جو اس چیز سے ٹکرا کر واپس آتی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں. اب ہماری آنکھ سے جو شعاع نکلتی ہے جو سامنے چیز سے ٹکرا کے واپس آتی ہے اور ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے، تو اب یہاں پر وہ کون سی شے ہے کہ تیسرا آدمی دیکھ کے بولے کہ اس کی آنکھ سے یوں کر کے شعاع نکلی تھی، فلاں چیز سے جا کے ٹکرائی تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس شعاع کا وجود ہے، وہ واقعی موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شے نظر نہ آئے اس کا وجود ہی نہ ہو. دوسری بات جو آیت مبارکہ میں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا، پھر عرش پر استوا فرمایا. عرش پر استوا فرمایا. استوا اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق جو اس کا معنی ہے، یہاں پر ہم وہی مراد لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. استوا کا جو لفظی معنی ہے وہ تو ہے کسی شے کے اوپر برابر ہو کے بیٹھ جانا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ جو ظاہری معنی ہے یہ مراد نہیں لیا جا سکتا. تو ہم کہیں گے استوا علی العرش، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کا وہی معنی ہم تسلیم کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے. اور باقی تعویلی معنی ہے تو تعویلی معنی وہ ہے کہ عرش کے اوپر جو ہے اس کی سلطنت، اس کا حکم جاری ہوا. اس طرح کی دیگر تعویلات بھی علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں. تو اس کا تسلیم اور تفویض کے طور پہ معنی لیا جائے تو وہ بھی درست ہے، اور اس کا تعویل کے طور پہ معنی لیا جائے تو وہ بھی درست ہے. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا. سورج بھی کام میں لگا ہوا، چاند بھی کام میں لگا ہوا. چاند بھی بہت بڑی مخلوق ہے، سورج بھی بہت بڑی مخلوق ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کے مظہر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کام میں لگا دیا. سورج کو اس کے کام میں لگا دیا. ہمارے کتنے کام ہیں کہ جو سورج کے ذریعے وجود پذیر ہوتے ہیں. ہماری فصلوں کا پکنا، ہمارے کھیتوں کا اگنا، ہمارے پھلوں کا تیار ہونا، ہمیں دن میں روشنی ملنا، ہمیں جو ہے اسے گرمی ملنا، ہمیں اسے توانائی حاصل ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں سورج سے ملتی ہیں. اسی طرح بے شمار چیزیں ہمیں چاند سے ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، انہیں ہمارے کاموں میں لگا دیا. پھر فرمایا کل یجری لاجل مسمى، ان میں سے ہر شے جو ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ ایک مقرر کیے ہوئے وعدے تک چلتا رہے گا. یعنی یہ جو اشیاء ہیں جن کاموں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا دیا اور جو ان کا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، وہ نظام اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وعدے تک چلتا رہے گا. وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب جس شے کو ختم فرمانا ہے وہ ختم ہو جائے گی. قیامت آئے گی تو سورج بکھر جائے گا، بے نور ہو جائے گا، چاند پھٹ جائے گا اور چاند بھی بے نور ہو جائے گا. تو جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کی مدت مقرر کی ہے تب تک یہ اپنے نظام کے اندر چلتے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کا نظام مقرر فرمایا. پھر مزید فرمایا یدبر الامر، اللہ تعالیٰ کاموں کی تدبیر فرماتا ہے. کائنات کے اندر جتنے کام ہو رہے ہیں ان تمام کاموں کی تدبیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یعنی وہ کام کیسے ہوگا، کیسے وجود پذیر ہوگا، کیسے وقوع میں آئے گا، کس طرح شروع ہوگا، کس طرح ختم ہوگا، ہر کام اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی یہ سارا نظام چل رہا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری چیزیں بیان فرمائی، اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کی باتیں بیان فرمائی، یہ اس لیے ہیں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہیں خدا سے ملنا ہے. کس طرح؟ اس طرح کہ جس کی یہ ساری قدرتیں ہیں وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی کھڑا کر دے گا. یہ اس کی قدرت کا حصہ ہے. تو وہ اپنی قدرت سے مردوں کو زندہ کرے گا اور ان نشانیوں کے ذریعے تم سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے. تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں بیان فرمائیں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اپنے رب سے ملاقات کر لی ہے.
اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں. فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے. وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا. کتنی بڑی زمین ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا اور پھر اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اس میں نہریں جاری فرما دی. یہ بھی اللہ کی قدرت. پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے. کوئی گرم ہے، کوئی خشک ہے، کوئی تر ہے، کوئی سرد ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کھٹا ہے، کوئی کس رنگ کا ہے، کوئی کس رنگ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات سے دن کو چھپا دیتا ہے. دن ہوتا ہے، رات اس کے اوپر چھا جاتی ہے اور دن جو ہے بالکل ڈھانپ دیا جاتا ہے. فرمایا کہ ان باتوں کے اندر بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو تفکر کرنے والے، جو غور و فکر کرنے والے ہیں. اگر بالکل آدمی جانوروں کی طرح ہی بغیر غور و فکر کے ساری زندگی گزار دے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اگر غور و فکر کو اپنا شعار بنا لے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایسی ایسی نشانیاں سامنے آتی ہیں کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی خوبصورت دلیل اپنی قدرت کی مزید بیان فرمائی. فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور زمین کے مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں، ایک جڑ سے اگے ہوئے اور الگ الگ اگے ہوئے. سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر بناتے ہیں. بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کے ٹکڑے قریب قریب ہوتے ہیں. ساری زمین ایک ہی طرح کی ہے، لیکن کچھ زمین ایسی ہوتی ہے کہ کچھ بھی اس سے پیدا نہیں ہوتا. زمین تو ایک جیسی ہے، لیکن زمین کے ایک ٹکڑے سے جہاں مٹی ایک ہے، جہاں سورج کی روشنی ایک طرح پڑتی ہے، جہاں پانی ایک ہی قسم کا دیا جاتا ہے، لیکن وہاں سے جو پھل برآمد ہوتا ہے وہ مختلف قسم کا ہے. یعنی گویا صرف بیج کی وجہ سے ایک بیج شے کا مختلف ہے. ایک آدمی ایک جگہ پر آم کا بیج لگاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کسی دوسرے پھل کا بیج لگا دیتا ہے. جب وہاں سے پیداوار ہوگی، پانی دونوں کو ایک ملا، سورج کی روشنی ایک طرح کی ملی، زمین ایک طرح کی ہے، بالکل متصل ہے. ان کے بیج کے درمیان اگرچہ گاڑنے کے اندر صرف ایک ایک گز کا فاصلہ ہو، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ ایک ہی پانی کے ذریعے، ایک ہی زمین سے، ایک ہی روشنی کے ذریعے جو پھل پیدا فرماتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں. ایک کسی اور جنس کا پھل ہے، دوسرا کسی اور جنس کا پھل ہے. بعض اوقات ایک ہی پھل کے اندر مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ اسی ایک درخت پر لگنے والا ایک پھل میٹھا ہے، دوسرا پھل کھٹا ہے، حالانکہ اس کی ہر چیز ایک ہی طرح کی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مشترکہ چیزوں کے اندر بھی اتنا تنوع پیدا فرما دیتا ہے، اتنی اقسام بنا دیتا ہے کہ جو اقسام عام طور پر ایک ہی ڈائی سے بنائی جانے والی چیز کے اندر بنتی نہیں. اب یہ ساری نشانیاں بیان کرنے کے بعد وہ لوگ کہ جو قیامت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک سوال بیان فرمایا اور اس کا جواب دیا. فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب والی چیز تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سننے والے،
تجھے کیا ان باتوں پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان قدرت، یا تجھے اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دے گا، دوبارہ ان کو زندہ کر دے گا؟ اس پر تعجب کرنے کی حاجت نہیں۔ تعجب تو اس قول پر ہونا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر کر مٹی ہو جائیں گے، تو کیا پھر ہمیں دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا؟ یہ قول تعجب انگیز ہے۔ یہ قول تعجب انگیز کیوں ہے؟ یہ قول اس لیے تعجب انگیز ہے کہ دوبارہ پیدا کیا جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس پہ حیرت کا اظہار کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ لوگوں کو پیدا کیا تب تو ان کی بنیاد ہی نہیں تھی۔ جب پہلی مرتبہ پیدا کیا تو انسان کی بنیاد ہی نہیں تھی، بغیر کسی میٹیریل کے اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود بخشا، پیدا کر دیا۔ اور قیامت کے دن جو دوبارہ پیدا کرنا ہے اس وقت تو ان کے بدن کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسی کے اندر دوبارہ روح ڈال کر اور بدن چڑھا کے اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو جو پہلی مرتبہ بغیر کسی سابقہ مثال سے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ بنی ہوئی شے کو دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ تو لہذا تعجب اس بات پر نہیں کہ دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا، تعجب تو اس بات پر ہے کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں جبکہ ان کے سامنے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم و شان نشانیاں موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں رہنا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور رحمت سے پہلے تم سے عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عبرت ناک سزائیں گزر چکی ہیں، اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی انہیں ایک قسم کی معافی دینے والا ہے، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے۔ ارشاد فرمایا کفار چونکہ یہ کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام سے یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ نے جو بھی عذاب لانا ہے نا وہ لے آئیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ ڈراتے رہتے ہیں قیامت آ جائے گی، اللہ کا عذاب آ جائے گا، جو بھی آپ نے عذاب لے کے آنا نا وہ لے آئیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے اللہ کی رحمت مانگنے کی بجائے اللہ کے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو عذاب لینا ہے وہ لے آئیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے پہلے عذاب الہی کی بہت ساری مثالیں گزر چکی ہیں، جن مثالوں کو یہ لوگ جانتے ہیں۔ قوم مدین تھی، قوم صالح تھی، قوم ہود تھی، یہ ساری بستیاں پہلے تباہ ہو چکی اور ان کو پتہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا عذاب اتر چکا ہے، تو ان کے اوپر حیرت ہے کہ ان مثالوں کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کے باوجود، یعنی ان کے گناہوں کے باوجود انہیں ایک قسم کی معافی دے کے رکھتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے یا کفر کرتا ہے یا شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فوری عذاب نہیں دیتا، اسے معافی ملی ہوئی ہے، بندے کو معافی ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے عذاب کا جو وقت مقرر کیا ہوا ہے تب تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ جب وہ مہلت ختم ہوگی پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ اے محبوب تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ کفار کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان پر کوئی عجیب و غریب نشانی کیوں نہیں اترتی؟ جیسی موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، ایسی عجیب و غریب نشانی ان پر کیوں نہیں اترتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو انہیں ڈر سنانے کے لیے بھیجا ہے، اللہ کے عذاب کی وعیدیں سنائیں، اللہ کی رحمت کی بشارتیں ان کو سنا دیں، اور اس سے زیادہ آپ کا کام نہیں۔ اور آپ کو ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بنا کے بھیجا، یعنی رہنمائی کرنے والا بنا کر بھیجا۔ تو کفار جو یہ کہتے ہیں کہ نبی پر کوئی خاص نشانی کیوں نہیں اتری،
تو اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں عطا فرمائیں، یعنی آپ کو یہ نشانی کہ آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، آپ کے معجزات بے حد و حساب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، تو اتنے معجزات کے باوجود کفار یہ کیوں کہتے تھے کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی جبکہ ان کے سامنے نشانیاں اتری ہوئی تھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ تھا کہ کفار جن نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ وہ نشانیاں بیان فرمائیں، اور وہ نشانیاں کیا تھیں؟ ان میں جیسے ایک نشانی یہ تھی کہ کفار کہتے تھے کہ بھئی ہمارے سامنے آسمان پھٹے، ایک سیڑھی اترے اور اس سیڑھی سے ایک فرشتہ آئے، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہو، وہ کتاب لا کے آپ کو دے دے، اگر ایسا ہوگا تو ہم آپ کی بات مانیں گے۔ یا ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی آپ جو صفا مروہ اور جو مکے کے پہاڑ ہیں ان کو سونے کا بنا دیں۔ یا ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی تھی کہ جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے جو باپ دادا دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اپنی قبروں سے نکلیں اور قبروں سے نکل کے ہمیں بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اگر یہ نشانیاں ہوں گی تو ہم آپ کو تسلیم کریں گے۔ تو یہ نہیں تھا کہ معجزات نبی کریم علیہ السلام کو نہیں دیے گئے اور آپ نے معجزات دکھائے نہیں، بلکہ یہاں اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ کفار جن معجزات کا مطالبہ کرتے تھے وہ معجزات ظہور پذیر نہیں ہوئے، یعنی صفا مروہ سونے کے نہیں بنے، آسمان سے سیڑھی نہیں اتری، آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں آیا، ان کے جو پہلے آباء و اجداد مر چکے تھے وہ دوبارہ زندہ ہو کر ان سے باتیں کرنے نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں کفار کے مطالبے پر تو ہم دکھائیں گے بھی نہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمایا کہ جو ان کے مطالبات ہیں، اگر ان کے مطالبات ہم نے پورے کر دیے، اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کو سب کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آسمان سے فرشتہ اترے اور وہ ہمیں نظر بھی آئے، اللہ تعالیٰ نے اگر نظر آنے والا فرشتہ اتار دیا اور ان کفار کو نظر آ گیا اور اس کے باوجود بھی انہوں نے نہ مانا، تو پھر ان کا وہیں ہاتھوں ہاتھ ان کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، پھر وہی یہ عذاب الہی کا شکار ہوں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مطلوبہ نشانیاں نہیں ظاہر فرمائیں، ان کو مہلت دی اور اسی مہلت کا نتیجہ تھا کہ ان میں ہزاروں لوگ پھر ایسے ہوئے جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، جبکہ اگر شروع کے اندر ان کے مطالبات پورے کر دیے جاتے اور وہ مسلمان نہ ہوتے تو تمام کے تمام عذاب الہی کا شکار ہو جاتے۔ تو فرمایا کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی خاص نشانی کیوں نہیں اتری، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجوہات قرآن پاک میں بیان فرما دی، اور یہاں یہ بیان فرما دیا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے جو آپ کو ان کے سامنے بھیجا ہے وہ بھیجا ہے کہ آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، آپ انہیں حقائق کائنات بتائیں، آپ انہیں دنیا آخرت سمجھائیں، آپ انہیں قیامت کے بارے میں بتائیں۔ آپ کا جو مین مقصد ہے بھیجنے کا وہ یہ ہے، آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ان کی مطلوبہ نشانی آپ ان کو دکھاتے رہے، جو یہ مطالبہ کر دیں ان کے سامنے پیش کر دیا جائے، جو یہ مطالبہ کر دیں ان کو دکھا دیا جائے، آپ کو اس کے لیے ہم نے بھیجا ہی نہیں۔ یہ نشانیاں دیکھنا اللہ کی مشیت پر ہے، نشانیاں ظاہر ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لہذا آپ کا کام انہیں تبلیغ فرما دینا ہے اور آپ وہ کام کریں، یہ نہیں مانتے تو ان کا انجام پھر آپ دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ اللہ جانتا ہے جو کوئی مادہ اٹھائے ہوئے ہے اپنے پیٹ میں، اور جو پیٹ کم اور زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر چیز اللہ کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ یہاں علم الہی کا بیان ہوا کہ جو کوئی مادہ اپنے پیٹ میں حمل اٹھائے ہوئے ہے، خواہ وہ انسان کی صورت میں ہے یا وہ جانور کی صورت میں، یعنی جانوروں میں مادہ ہے یا انسانوں میں مادہ ہے، اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، کتنا وہ چھوٹا ہوا، کتنا وہ بڑھ گیا، ایک ایک ذرے کی لامتناہی تفصیلات کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ مادہ کے پیٹ میں جو ہے اس نے زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، اس نے پیدا ہونے کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، اس نے پیدا ہونے کے اندر جو ہے اس کے متعلقہ جتنا علم ہے، جتنے علوم بنتے ہیں ان تمام علوم کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جتنا علم لوگوں کو عطا فرما دے
اتنا لوگ جان سکتے ہیں. یعنی جیسے یہ نہیں ہے کہ مادہ کے پیٹ میں جو ہے اس کو کوئی جان ہی نہیں سکتا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اللہ کے علم میں سے لوگ کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. تو جتنا اللہ چاہے گا لوگوں کو علم ہو جائے گا، اور جتنا اللہ نہیں چاہے گا اتنا لوگوں کو علم نہیں ہوگا. اب مشینوں کے ذریعے یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے جی مذکر ہے یا مؤنث، یا اس کی مزید کچھ تفصیلات کا پتہ چل جاتا ہے. تو جتنا اللہ نے چاہا اتنا لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا، اتنی لوگوں کی ایجادات بھی ہوگی، اس سے بڑھ بھی سکتی ہیں. لیکن کسی جنین یعنی جو پیٹ کے اندر ہوتا ہے اسے جنین کہتے ہیں، جنین کی جو جملہ تفصیلات ہیں اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، اللہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا، سب سے بڑا، بلند شان والا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم میں جو آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کہے اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راستے پر چلتا ہے، سب برابر ہیں. کیا مطلب؟ فرمایا کہ تم آہستہ بات کرو یا اونچی آواز سے بات کرو، تم میں جو رات کے وقت اندھیرے میں چھپ گیا، تاریکی میں چھپ گیا، یا جو دن کے وقت راستے میں روشنی کے اندر چل رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، بات آہستہ ہو یا بلند آواز سے ہو، رات کی تاریکی ہو یا دن کی روشنی ہو، تمام کی تمام حالتیں اللہ کے لیے برابر ہیں. یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ آہستہ آواز ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا، اونچی آواز ہے تو اللہ تعالیٰ سن لے گا. اللہ تعالیٰ کی سمع و بصر اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ رات دن، یعنی بندوں کے حق میں جو رات دن ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بہر صورت ایک ہی جیسا ہے. اس میں کسی قسم کا تغیر، کسی قسم کا اس کے اندر زوال، کسی قسم کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر نہیں ہے. لہذا تم آہستہ بولو اللہ اسے سنتا ہے، بلند آواز سے بولو اللہ اسے بھی سنتا ہے. تم دن میں ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے، تم رات میں ہو تاریکی میں چھپے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے. تم اللہ تعالیٰ کے علم میں برابر ہو. پھر فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی پھیرنے والا نہیں، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں. ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کے آگے پیچھے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کی باریاں بدلتی رہتی ہیں. صبح یعنی فجر میں اور عصر میں فرشتوں کی باریاں تبدیل ہوتی ہیں. صبح کے فرشتے شام تک رہتے ہیں، شام کے فرشتے صبح تک رہتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے جو بہت ساری چیزوں سے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری بات ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو تب تک نہیں واپس لیتا جب تک کہ قوم خود اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اس نعمت کو تباہ و برباد کرنے پر تل نہیں جاتی. اور ایک مطلق ترجمے کے اعتبار سے بات کریں تو یوں ہے کہ قوموں کی جو حالت ہو اللہ تعالیٰ اس حالت کو تب تک تبدیل نہیں فرماتا جب تک وہ قوم خود اسے نہ بدلے. یہ نہیں ہے کہ قوم کا تو ارادہ ہی نہیں ہے سدھرنے کا اور اللہ تعالیٰ جبراً ان کو سدھار دے، یا قوم بڑی نیک ہے اور وہ ہر اعتبار سے اچھا رہنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بگاڑ دے. ایسا نہیں. قوم خود فیصلہ کرتی ہے اور قوم اپنے اجتماعی عمل سے خود طے کرتی ہے کہ اسے سدھرنا ہے یا بگڑنا ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا، اور یہ وہ عالمگیر اور آفاقی قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جاری و ساری فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ قوم تو بہت اچھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ تباہ کر دے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ قوم تو سدھرنے کا نام ہی نہ لے کہ ہم نے کسی طریقے سے سدھرنا ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کر دے کہ تم نے سدھرنا ہی سدھرنا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ قوموں کی حالت نہیں بدلتا جب تک قومیں خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ جب تک مسلمانوں نے اپنی حالت کو اچھا رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو اچھا رکھا، اور جب مسلمان ہی دنیا کی محبت میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان مال قربان کرنے سے دور ہونا شروع ہو گئے اور آپس کے اندر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا، جب یہ چیزیں بڑھتی گئی، دنیا کے اندر محنت کرنا، جستجو کرنا، تلاش کرنا، زمانے کے تقاضوں کے مطابق چلنا، زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنا، جب یہ ساری چیزیں مسلمانوں نے چھوڑنا شروع کر دی، آپس میں سازشیں کرنا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، مارنا، لوٹ مار مچانا، جب یہ شروع کر دیا تو پھر مسلمانوں کا جو عروج تھا وہ زوال کے اندر بدل گیا، جو ان کی بلندی تھی وہ پستی کے اندر تبدیل ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے خود اپنی حالتوں کو بدل لیا۔ مسلمانوں کی اب جو موجودہ حالت ہے، ہر کوئی اس کے اوپر ہوتا ہے یار مسلمانوں کو تو حال ہی خراب ہے۔ اب یہ جو حال ہی خراب ہے یہ کبھی بھی تب تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ مسلمان خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں، جب تک خود اپنے ترقی کے اسباب مہیا نہیں کریں گے، جب تک خود دنیا کے اندر گردن اٹھا کے جینا نہیں سیکھیں گے، جب تک خود دنیا کے اندر اس زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک مسلمانوں کی حالت نہیں بدل سکتی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرمائے، یعنی جب قوم اپنی کرتوتوں کی وجہ سے برے انجام کو پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ فرمائے، تو پھر اللہ کے عذاب کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی والی وارث نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ تم ڈر رہے ہوتے ہو اور امید کر رہے ہوتے ہو، اور وہ بھاری بادل پیدا فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب بادل آتے ہیں تو بادلوں کے اندر گرج چمک بجلی ہوتی ہے۔ اب وہ جو گرج چمک بجلی ہے اس سے ڈر بھی لگتا ہے اور اس سے خوشی بھی ہوتی۔ خوشی کس بات کی ہوتی ہے کہ کھیتیاں سوکھ رہی ہوتی ہیں، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ بارش ہوگی تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، پانی کا ذخیرہ ہو جائے گا، زمینیں زرخیز ہو جائیں گی، پھل پھول لگنا شروع ہو جائیں گے، یہ امید ہے۔ لیکن ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ یہی بجلی اور کڑک اگر زور سے لوگوں پہ گر پڑی تو لوگوں کی موت کا سبب بھی بن سکتی، یا یہی بارش جو ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی تو تباہ و برباد بھی کر دے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جو آسمانوں میں کڑکتی ہے، چمکتی ہے، فرمایا تمہیں وہ بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ تم ڈر رہے ہوتے ہو اور امید بھی کر رہے ہوتے ہو، ڈر رہے ہوتے ہو اس کی کڑک سے اور امید کر رہے ہوتے ہو بارش کی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھاری بادل پیدا فرماتا ہے، بڑے بڑے بھاری بادل ہوتے ہیں، کتنے لاکھوں ٹن پانی ان بادلوں کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس لاکھوں ٹن پانی کو کس نے اٹھایا ہوا؟ ہوا نے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ ہوا جو بذات خود لطیف ہے، جس کا اپنا وزن انتہائی قلیل ہے اور جس کی اپنی طاقت کیا ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی ہواؤں کے دوش کے اوپر پانی کو سوار کر دیا۔ اب وہی ہوائیں ہیں جو پانی کو اٹھا کے چلتی ہیں، اور کہاں سے کہاں چلتی ہیں؟ بعض اوقات ہزاروں میل کا سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچی ہوتی ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک ظاہراً انتہائی کمزور شے کے اوپر لاکھوں ٹن پانی جو ہے وہ سوار کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور رعد اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے، اور اللہ کے خوف سے بقیہ فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑک بھیجتا ہے تو اسے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے،
حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور اللہ سخت پکڑنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا رعد کے دو مطلب بیان کیے گئے۔ ایک تو رعد کہتے ہیں گرج کو، جب بادل آتے ہیں اور ایک گرج پیدا ہوتی ہے، اس گرج کو عربی زبان کے اندر رعد کہا جاتا ہے۔ اور ایک رعد کا مطلب کہا گیا ہے کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے۔ اب اگر فرشتے کا نام ہے تو ترجمہ یہ بنے گا کہ رعد نام کا فرشتہ اللہ کی تسبیح بیان فرماتا ہے، اور یہ رعد وہ فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، جو بادلوں کو ہانک کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، اس فرشتے کا نام رعد ہے۔ تو گویا ترجمہ یہ ہوا کہ بادلوں پر مقرر رعد نام کا فرشتہ اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور اگر رعد سے مراد وہ گرج ہی ہو تو پھر معنی یہ بنے گا کہ گرج اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب وہ جو گرج ہے وہ اللہ کی حمد اور تسبیح کیسے بیان کرتی ہے تو اسے اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی تسبیح اس کی شان رکھی ہے، تو اب ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، جیسے قرآن پاک میں اور جگہ بھی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب وہ کیسے تسبیح بیان کرتی ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گرج اللہ کی حمد کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ گرج جو پیدا ہوتی ہے یہ اللہ کی حمد کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایک معنی البتہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ گرج کا پیدا ہونا یہ اللہ کی قدرت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے نا جو آسمانوں کی فضاؤں کے اندر گرج پیدا کر دیتا ہے، تو اس کا پیدا ہونا، یہ جو مخلوق کا وجود میں آنا ہے، یہ خالق کے وجود پر دلالت کرتا ہے، یہ اللہ کی قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ تو وہ جو قدرت الہی پر دلالت کرنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرنا۔ اور مزید فرمایا کہ جو دوسرے فرشتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو کڑک ہے جو بادلوں میں پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کڑک کو جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پورے شہر کے اندر جو ہے یہ بجلی چمک رہی ہے، کڑک پیدا ہو رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، پورے شہر کے اندر صرف 5 بندے ہیں، 2 آدمی ہیں، 1 آدمی ہے جس کے اوپر وہ کڑک گرتی ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ اور اسی کے دائیں بائیں آگے پیچھے اسی شہر کے اندر، اسی ایریے میں، اسی علاقے کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہوتے ہیں، ان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مشیت صرف یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کڑک کو ایک خاص بندے پر یا کچھ افراد پہ ڈالنا تھا۔ تو یہ قدرت الہی کے فیصلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس کے اوپر وہ کڑک پہنچا دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک خاص واقعہ تفسیروں کے اندر بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی شان کے برخلاف باتیں کر رہے تھے، تو کڑک چمکی، کڑک جو ہے وہ پیدا ہوئی اور وہ ان لوگوں کے اوپر گری اور وہ لوگ ختم ہو گئے، مر گئے۔ تو ان کے اعتبار سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کڑک کو جس پر چاہتا ہے بھیج دیتا ہے، حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ تعالیٰ سخت گرفت فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی پکڑ کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کی ایسی پکڑ کرے گا کہ بندے کے تصور کے اندر نہیں ہوگا کہ اس کی یوں بھی پکڑ ہو سکتی۔ ایک آدمی اپنی موج مستی کے اندر بارش کے اندر بڑا انجوائے کرتا ہوا جا رہا ہے، بڑا خوشی نہال ہو رہا ہے، بڑا پھولوں پودوں کو دیکھتا جا رہا ہے، بارش کی جو ہے نا وہ بوندوں کے اندر جو ہے وہ بڑا مزے لے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہیں پر اس کے اوپر بجلی گراتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کڑک آ کے گرتی ہے، بندہ فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جل کے کوئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی گرفت، کہ اللہ تعالیٰ گرفت فرمانا چاہے تو بندہ جب اپنی موج مستی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہو اللہ تعالیٰ وہاں اس کی گرفت فرما لے۔ وہ چاہے تو ایک آدمی گھر کے اندر انتہائی مزوں کے اندر بیٹھا ہوا، اس کے ہر طرف جناب شور شرابہ، بڑے جناب خوشیوں کا ماحول ہے، شادی ہو رہی ہے، بڑا کچھ ہو رہا ہے، وہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب گرفت فرمانا چاہے تو اس کی گرفت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے پیش نظر اپنا ڈر عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔